اب ایک اور تفسیر لا الہ الا اللہ کی، لا الہ الا اللہ کی ایک اور تفسیر کرتے ہیں ہمارے ہاں تبلیغی جماعت والے۔ تبلیغی جماعت والے جو تفسیر بیان کرتے ہیں وہ علماء، ان کے علماء جو مدارس میں پڑھاتے ہیں ان کے مسلک کے، ان کی توحید ہے وہ متکلمین والی۔ تبلیغی جماعت میں جو توحید بیان کی جاتی ہے وہ ایک خاص توحید ہے، وہ متکلمین سے ہٹ کر ہے، وہ صوفیوں سے آئی ہے۔ آپ نے عام طور پر سنا ہوگا وہ کہتے ہیں اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین دل میں آ جائے۔ لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ بتاتے ہیں۔ اب آپ نے اگر توحید پڑھی ہے، اگر اہل سنت کا عقیدہ پڑھا ہے، تو پھر ہی آپ کو اس میں جو ہے خرابی نظر آئے گی، ورنہ آپ کہیں واہ مکرر دوبارہ کتنی اچھی بات کی ہے۔ یہ توحید باطنیوں کی توحید ہے، یہ بھی جس میں اسباب کا سرے سے ہی انکار کیا جا رہا ہے اور اسباب کو ماننا شرک قرار دیا جا رہا ہے۔ اور اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو ان کے بزرگوں کے جو اجتماعات میں بڑے بڑے جامع بیانات ہیں وہ سن لیں، تو وہ کھول کر بیان کرتے ہیں اس مقصد کو۔ میں نے زیادہ تر مولانا سعد جو ہیں ان کے انڈیا والے، جو پاکستان میں اجتماع میں آیا کرتے تھے، ان کے بیانات ریکارڈنگ سنی ہے میں نے، اور بڑے شوق سے وہ پھیلائی جاتی ہے۔ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ آپ نے سنا ہوگا یہ پانی نہیں ڈبوتا، کون ڈبوتا ہے؟ اللہ ڈبوتا ہے۔ آگ نہیں جلاتی، کون جلاتا ہے؟ اللہ جلاتا ہے۔ یہ نظریہ حتیٰ کہ عام اہل بدعت کے نزدیک بھی غلط ہے، کیونکہ اس میں علت و معلول، اثر مؤثر، سبب مسبب، اس کا انکار کیا جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ پانی نہیں ڈبوتا، اللہ بذات خود ڈبوتا ہے جب کوئی چیز پانی میں گرتی ہے، پانی میں کوئی صلاحیت نہیں۔ آگ نہیں جلاتی، اللہ جلاتا ہے۔ آگ کوئی چیز آگ پہ میں گرا دو تو جلاتا اللہ ہے، جبکہ عام طور پر تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ جو علت معلول، اثر مؤثر، سبب مسبب، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں، اسباب بنائے ہیں، آگ کو جلنے کا سبب بنایا ہے، پانی کو ڈوبنے کا سبب بنایا ہے۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے تو آگ نہیں جلا سکتی، پانی نہیں ڈبو سکتا، ورنہ اس کی خاصیت بنائی ہے کہ اب پانی ڈبوئے گا، آگ جلائے گی، برف جو ہے وہ ٹھنڈا کرے گی، انگارہ جو وہ جلائے گا۔ یہ سارے ان کا انکار کرنا یہ بھی باطنی فرقوں کی دعوت ہے، باطنیت کی دعوت ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے بیانات میں آپ تفصیل سے سن سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا، ایک آدمی غریب ہے، اس کا گزارا ہی دکان ہے، ایک چھوٹا سا ذریعہ معاش ہے، وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا تو دکان ختم ہو جائے گی، بچوں کا کہاں سے گزارا کروں گا۔ یہ جو خوف ہے، شریعت میں یہ خوف جو ہے یہ طبیعی ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے یہ خوف، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اس خوف کے باوجود جب وہ اللہ پر توکل کرتا ہے، یہ خوف کے باوجود اللہ پر توکل کرتا تو یہ عبادت بن جاتا ہے، اس کا توکل عبادت بن جاتا ہے اور اس پر اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن ان باطنیوں کے نزدیک یہ خوف کرتے ہی وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا میرا گزارا دکان پر چل رہا ہے، مشرک۔ وہ اپنے طاقتور دشمن سے ڈرتا ہے تو مشرک۔ آپ نے سنا ہوگا کئی جاہل جو ہے تجزیہ نگار بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اوریہ مقبول جانینی کا بھائی ہے، ایک جگہ تقریر جذبات میں کر رہا تھا، امریکہ سے ڈرتے ہو مشرک،
فلاں سے ڈرتے ہو مشرک، یہ بھی شرک ہے وہ بھی شرک ہے، کبھی پڑھ تو لو علماء سے آ کر، تم پگڑیاں باندھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ اس طرح کے جاہل لوگ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے سمجھتے ہیں یہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کام ہے قرآن کی تفسیر کرنا۔ ہاں، کئی مرتبہ لوگ کفریہ عقائد کی دعوت جہالت کی وجہ سے دیتے ہیں، اور اکثر جو لوگ ہیں، یہ جو فرقوں کے لوگ ہیں، وہ کفری عقائد کو سیکھ کر دعوت دیتے ہیں۔ تو اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اس میں اب اہل سنت کا یہ اصول ہے، جب کوئی اہل بدعت کوئی ایسا عقیدہ لے کر آتا ہے جس میں جو مجمل ہو، تفصیل نہیں، اس نے اس کو کھولا نہیں، مجمل عبارت اجمالی طور پر ذکر کیا، ظاہر اس کا اچھا لگ رہا ہے، تو اس وقت اہل سنت جو ہے اس کے عقیدے کی وضاحت کرتے ہیں، پہلے وضاحت طلب کرتے ہیں، اور اس کے دو معنی اگر بنتے ہیں، ایک صحیح اور ایک غلط، تو وضاحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کی مراد اس کا مطلب یہ ہے تو یہ برحق ہے، لیکن یہ عبارت غلط ہے، اور اگر آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے تو یہ عبارت بھی غلط اور یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح ہم جو تبلیغی جماعت والی تفسیر ہے لا الہ الا اللہ کا مقصد جو بیان کرتے ہیں، اگر اس کا مقصد ظاہر میں جو عام آدمی لیتا ہے کہ اللہ ہی کی مشیت سے سب کچھ ہوتا ہے، اگر یہ مقصد ہے، یہ برحق ہے، لیکن یہ عبارت جو ہے یہ صوفیوں کی ہے، یہ عبارت ایک عام مسلمان کو یہ عبارت استعمال نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے دو معنی ہیں اور اس کے پیچھے باطل ہے، کیونکہ اس کا مقصد ہے اسباب کا انکار کرنا۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اگر آپ کے ساتھ کہیں رہتے ہیں تبلیغی، ان کی تربیت کس حد تک خراب ہو چکی، جو تھوڑا سا بھی اسباب کی بات کرے اس پر شرک کا فتویٰ اور اللہ پر توکل نہ ہونے کا فتویٰ اور گمراہ ہونے کا فتویٰ، دنیا دار ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اگر اس کا مطلب یہ لے رہے ہیں جو ہم تقدیر کے باب میں بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہوتا ہے اسی کے ارادے سے ہوتا ہے، اگر اس کا ارادہ شامل حال نہ ہو، آپ کے سارے ارادے فیل ہو جائیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اگر یہ معنی بھی لیں تو لا الہ الا اللہ کی تفسیر پھر بھی نہیں بنتی۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ کے ارادے کی بات نہیں ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ میں بندوں کے اعمال کی بات ہو رہی ہے کہ بندوں کے اعمال خالص اللہ کے لیے ہونے چاہیے، اللہ کے ارادے کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کے افعال کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر آپ تبلیغی جماعت والی جو تفسیر ہے لا الہ الا اللہ کی، اس کا صحیح معنی بھی لے لیں، قرآن و حدیث کے مطابق بھی اس کو کر لیں، پھر بھی لا الہ الا اللہ کی تفسیر یہ نہیں بنتی، کیونکہ لا الہ الا اللہ میں توحید عبادت ہے، اور وہ اگر اللہ کی مشیت اور ارادے کا معنی لیں تو وہ تو اللہ کے اسماء و صفات اور افعال سے تعلق رکھتی ہے بات۔ لا الہ الا اللہ میں نبی یہ بات نہیں لکھ کر رہے